خدا اور محبت میں تو ماہی کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آنے والی تھیں، کیونکہ تیمور تو شادی کے بعد اس کو اپنے آئینے میں دیکھ کر جلد سے جلد گھر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ان سب کو کیا معلوم تھا کہ یہ وقت اس کی زندگی کا آخری وقت ہو سکتا ہے، اور سب کے دیکھتے ہی دیکھتے بیچارے تیمور کو ماہی کے بھائی کے دشمنوں نے گولی مار کر اسی وقت مار دیا تھا۔ اس کے بعد تو وہ بیچارہ دوسری سانس لے ہی نہ پایا، اور ماہی جو کہ اپنی مہندی کے رنگ کو دیکھ کر یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے رنگ نے بہت رنگ دکھایا ہے، اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ رنگ اس کے میاں کو قبر تک پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد تو ماہی پاگل سی ہو گئی ہے، اس کو ہر وقت ہر جگہ پر اپنی زندگی میں کی ہوئی زیادتیاں یاد آ رہی ہیں کہ فرحات کے ساتھ اس نے کتنا غلط کیا، اور وہ اس کو یہ کہتا تھا کہ تم اپنی ادائیں اور اپنی چیزوں کو آزما لو اور میں اپنے جگر کو آزماؤں گا۔ واقعی اس کے جگر کا تیر اس کی زندگی کے نشانے پر لگ چکا ہے، اور اس کی زندگی بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ اب ماہی ایک دن کی دلہن اپنی زندگی کو بیوگی کے ساتھ ہی گزارنے والی ہے، کیونکہ وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسی کی وجہ سے تیمور کی زندگی گئی ہے، تو وہ اب تیمور کے گھر والوں کے ساتھ ہی اپنی ساری زندگی گزارے گی، اور وہ لوگ اگر اس کو تانے دیں گے یا باتیں کریں گے تو یہ اب اس کا مقدر بننے والا ہے، اور وہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دے گی۔ اس کے فیصلے سے اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر ماہی ایسا کیوں سوچ رہی ہے، جبکہ ماہی اسے اپنی سزا سمجھتی ہے، کیونکہ اس نے فرحات کی زندگی کو برباد کر دیا اور وہ مر چکا ہے، اور اس کے خیال میں اس کی اس سے بہترین سزا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ نہ وہ کبھی بیاہی جائے اور نہ ہی کبھی اس کی زندگی میں رنگ آئے۔ جبکہ فرحات کی زندگی میں بھی ایک نیا موڑ آنے والا ہے، کیونکہ ماہی کی شادی جس گھر میں ہو رہی تھی اس کے بھائی سکندر کو ایک عورت پسند تھی جو کہ بہت ہی برے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور گانے بجانے کے علاوہ بھی بڑی محفلوں میں ان کا آنا جانا ہے۔ یہ تو فرحات کو ملنے کے بعد بہت جلد اس کو دربار پہ بھی پہنچانے والی ہے، کیونکہ اس کو تو یہ بالکل اپنے ذہن سے پیدل لگنے والا ہے، اور وہ اس کو ملتان کی اسی درگاہ پہ پہنچانے والی ہے جہاں پر اس کی تربیت ہونے والی ہے، اور وہاں وہ خدا کی اس محبت کو پانے کا وہ گر سیکھنے والا ہے جو کہ کسی عام بندے کے نصیب میں کہاں آتا ہے، یہ تو کسی نصیب والے کی قسمت میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ فرحات کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ماں ہی بھی اسی دربار پر اپنی ساس کے ساتھ آنے والی ہے، اور لوگوں کا نیاز بانٹتے بانٹتے اس کی نظر اپنے فرحات پر پڑنے والی ہے۔ اور اس کے بعد تو معافی تلافی کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں نظر آئے گا۔ آج کے پرومو ریویو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بہت زیادہ سٹوری میں ٹویسٹ آئے گا جب ماہی اور فرحات کی ملاقات اچانک ہونے والی ہے، اور اس کے بعد تو کہانی ایک نیا موڑ لے گی، کیونکہ تب تک تو فرحات اپنی نئی منزل پہ چل پڑا ہوگا اور ماہی کی اس کے لیے موجودگی بے معنی ہوگی۔ لیکن ماہی کی ساس اس کو وقتاً فوقتاً اپنے گھر پر بہت ساری درود کی محفلوں میں بلاتی رہے گی، یہی اس کا امتحان ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم آپ کو نیکسٹ پرومو ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔